لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد، قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو قرآن مجید کے چوتھے پارے کے بارے میں ہے کہ جسے ہم لن تنالوا البر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس پارے میں خداوند متعال نے چند اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے، اور اس پارے کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ، آیت نمبر 92 سے لے کر 200 تک کی آیات اس میں ہیں. اس کے بعد دوسرا حصہ سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہے، آیت نمبر 1 سے 23 تک کی آیات. لیکن سب سے پہلے اس کے سورہ آل عمران کے ابتدائی حصے کے بارے میں کچھ باتیں. سب سے پہلے اس بارے میں آیت نمبر 93 سے 99 تک خداوند عالم نے اہل کتاب کے ان اعتراض اور شبہات کا جواب دیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ کیوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا اور کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا اور مسجد الحرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے. آخر کیا وجہ ہے جبکہ بیت المقدس پوری تاریخ انبیاء میں سارے انبیاء کی توجہ کا مرکز تھا، اور بیت المقدس کو تمام انبیاء الہی کے لیے ایک مکان مقدس شمار کیا جاتا تھا. لہٰذا جب یہودیوں نے یہ ہنگامہ کر دیا کہ یہ دونوں باتیں ملت ابراہیم کے خلاف ہیں، تو خداوند متعال نے آیت نمبر 92 اور اس کے بعد کی آیات میں ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ تم اپنی تورات کو تو پڑھو، اس میں اونٹ کے گوشت کو اور اس کے حلال ہونے کا ذکر موجود ہے. تورات سے پہلے حضرت یعقوب پرہیز کیا کرتے تھے، لیکن وہ کوئی حرمت کا حکم نہیں رکھتا تھا. تم نے رسم کو تو لے لیا ہے اور قانون کو بھول گئے ہو. اور خانہ کعبہ کہ اب جس کی طرف پیغمبر اسلام رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بیت المقدس سے قدیم ترین مکان ہے. بیت المقدس جناب سلیمان کا بنایا ہوا ہے، اور کعبے میں آج تک مقام ابراہیم موجود ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس مکان مقدس میں واضح نشانیاں ہیں، جیسے مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، جو اس بات کا واضح اور ثبوت ہے کہ یہ تعمیر ابراہیم ہے. لہٰذا ملت ابراہیم کا تقاضا ہے کہ اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھا جائے اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے. اس پر اعتراض کرنا جہالت اور حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 96 اسی سورہ آل عمران کی: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے اور مبارک ہے، عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے. آیت نمبر 96: فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ رہے گا. اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بھی اس مکان مقدس میں داخل ہو جاتا ہے اسے امان مل جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کوئی انسان ہو، بلکہ حیوان، چرند، پرند سب کے لیے حرم الہی امن کی جگہ ہے. اس کے بعد مومنین کے وظیفے
اور ان کی ذمہ داریوں کو دشمن طاقتوں کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی مومنین کو کیا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 100 ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے اس گروہ کی اطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ اس بارے میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری محور اور مرکز بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ دین اسلام نے جو زندگی گزارنے کی روش اور طریقہ بتایا ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنا چاہیے، اور حتی الامکان یہ کوشش کرنا چاہیے کہ دین اسلام کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کریں اور اسی کو ہم اپنی زندگی کے لیے معیار عمل قرار دیں۔ تیسری بات جو اس بارے میں ہے اور اہم، وہ یہ کہ ہم قرآن اور اہل بیت کو اپنا محور اور مرکز بنائیں اور نمونۂ عمل بنائیں اور آپس میں متحد ہوں۔ اگر ہم نے قرآن و اہل بیت دونوں کو مرکز بنا دیا تو ہمارا اسلامی معاشرہ، دینی سماج کفار کے مقابلے میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا، اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اس آیت میں حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد دین الہی ہے اور کتاب خدا ہے، جو عملی اعتبار سے اہل بیت کی شکل میں مجسم ہو گیا ہے۔ چوتھی اہم چیز جو اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ آیت نمبر 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک گروہ کو ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، اور یہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ واحد فریضہ ہے جو ہر ایک پر ضروری اور لازم ہے۔ اگر ایک انسان اچھائی کی طرف نہیں آ رہا ہے تو اسے اچھائی کی طرف بلایا جائے، اچھائی کی طرف لایا جائے، اور اگر برائی انجام دے رہا ہے اور سامنے والا انسان دیکھ رہا ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ اسے اس برائی سے روکے، اور جو اس برائی کو، اس فریضے اور ذمہ داری کو انجام دیتا ہے، اس کے بعد کی آیت میں اسے بہترین امت کہا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 110 وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خداوند متعال نے امت اسلامیہ کو بہترین امت بنا کر پیدا کیا ہے، لیکن اس کی بہتری کی 3 علامتیں قرار دی ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرے، دوسرے یہ کہ نیکیوں کا حکم دے، تیسرے یہ کہ برائیوں سے منع کرے، اور ان سب کے پیچھے جذبہ ایمان باللہ کا ہو۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو امت بہترین امت کہے جانے کے قابل نہیں ہے، اور جو جتنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا وہ اسی قدر کار خیر کا اور بہترین کام کا حامل ہوگا۔ اور اس لیے بعض روایات میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن کی تمام زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بسر ہوئی ہے، اور انہوں نے قاتلوں کو بھی نیکیوں کا حکم دیا ہے اور قریب ترین دوستوں کو بھی برائیوں سے روکا ہے۔ ایک گفتگو یہ اس بارے میں
کہ اس میں 3 جنگوں کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، غزوہ حمراء الاسد کا۔ آیت نمبر 121 سے 129 تک بیان کیا ہے پروردگار نے کہ مومنین کو ہماری نصرت کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 123 اسی سورہ آل عمران کی 4 پارے میں، جس میں یاد دلایا گیا ہے مومنین تمہیں یاد ہوگا کہ جب تم جنگ بدر میں صرف 313 آدمی تھے اور مشرکین تم سے کہیں زیادہ تھے، تو ان کے پاس اسلحے بھی تم سے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی تم کامیاب ہو گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی نصرت الہی اور اللہ کی مدد انسان کو دشمن کے مقابلے میں کامیاب کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اگر صبر کرو گے، تقوی الہی اختیار کرو گے، تو یقیناً خداوند متعال تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 125 بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ اس کے بعد اتحاد و یکجہتی اور ہمدلی اس کے اسباب و عوامل کی طرف پروردگار نے اشارہ کیا ہے کہ اگر لوگ آپس میں مل جل کر رہیں گے تو کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں ہار نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 جس میں سود کھانے والوں کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ 2 گنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، شاید نجات یافتہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 سے 163 تک مفصل بیان کیا ہے کیوں جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 92 میں 152 میں ایک سبب مسلمانوں کی شکست کا ان کی دنیا طلبی کو بیان کیا پروردگار نے کہ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اور اس وقت خدا کی نافرمانی کی جب اس نے تمہاری محبوب شے کو دکھلا دیا تو تم میں کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ مال غنیمت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو بعض افراد نے میدان جنگ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آیت نمبر 185 سورہ آل عمران کی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یعنی ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تمہارا مکمل بدلہ تو صرف قیامت کے دن ملے گا۔ یہ آیت صاحبان ایمان کی تسکین قلب کا ایک بہترین سامان ہے کہ دنیا کے اور اس کے مصائب، اس کی سختیاں، اس کی پریشانیاں چند روزہ ہیں۔ انسان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ جو دنیا میں انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، جو دنیا میں انسان کو پریشانیوں سے لاحق ہونا پڑتا ہے، یہ چند روزہ ہے، آخر ایک دن سب کو مر جانا ہے۔ یہاں راحت و آرام کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اصل راحت اور آرام جنت میں ہے۔ اگر کسی کو جنت مل جائے تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 190 سے 200 تک کی آیات میں پروردگار عالم نے صاحبان عقل و ایمان کی صفات اور اس کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 190 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی آمد رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے پیغمبر اسلام جب بھی کبھی آدھی رات کو بیدار ہوتے تھے تو آسمان کی جانب نگاہ کرتے تھے اور پھر اسی آیہ کریمہ آیت نمبر 190 کی تلاوت فرماتے تھے۔
اور صاحبان عقل کی اس کے بعد کی آیات میں کہ صاحبان عقل کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ عذاب الہی سے خوف زدہ رہتے ہیں، عذاب الہی کو ہلکا نہیں سمجھتے، ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ آیت نمبر 192، ربنا انک من تدخل النار فقد خزیتہ وما للظالمین من انصار۔ پروردگار تو جسے جہنم میں ڈال دے گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ عقل مند شخص کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ پروردگار کے کیے ہوئے وعدے جو اس نے اپنے بندوں سے جنت کے سلسلے میں کیا ہے اس سے غافل نہیں ہو، اس کے کیے ہوئے وعدے تک وہ ہمیشہ پہنچنے کا مشتاق اور آرزومند ہوتا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 194 میں ارشاد ہوتا ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ پروردگار جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد آخری گفتگو جو آل عمران کے آخری حصے میں ہے وہ یہ کہ خداوند عالم نے آخری آیت میں، آیت نمبر 200 میں، کامیابی کے 4 اصول ذکر کیے ہیں۔ وہ 4 اصول کیا ہیں؟ پروردگار فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو۔ نمبر 2، صبر کی تعلیم دو۔ نمبر 3، جہاد کے لیے تیاری کرو۔ نمبر 4، تقوی الہی اختیار کرو، شاید تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کے اختتام کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے کہ جو مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اس پارے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں خداوند عالم نے چند باتوں کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا ہے۔ اس بارے میں خداوند عالم نے سب سے پہلے یتیموں کے حق کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اگر کلی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں پروردگار عالم نے زندگی کے مختلف مسائل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو یتیموں کے حقوق کی طرف پروردگار نے اشارہ کیا ہے، آیت نمبر 2 ہے، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آیت نمبر 2 اور 10 میں جو افراد یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ان کے نتائج کو، اس کے کھانے کے رزلٹ کو بیان کیا پروردگار نے کہ نمبر 1، یہ تو گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی انسان کسی یتیم کا مال کھاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ، آیت نمبر 10 میں بیان ہو رہا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو افراد ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یتیم کے مال کو کھا رہا ہے تو در حقیقت آگ کھا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان کسی یتیم کو اپنی سرپرستی اور کفالت اور پرورش میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ یتیم بلوغ کی منزل میں داخل ہو جائے، تو خداوند عالم ایسے شخص پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو در حقیقت جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں بیان ہوئی ہے وہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہے، یعنی ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے اور 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ اگر ان کو حقوق کو برابر سے ادا کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے میراث کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک مفصل میراث کا ذکر ہے۔ اولاد کا حق کیا ہوتا ہے، ماں باپ، بیوی وغیرہ کی میراث کا سارے ان کے تذکروں کو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ اور پھر آخری بات اس پارہ نمبر 4 کی وہ یہ کہ اس کی آخری آیت میں، آیت نمبر
23 میں پروردگار عالم نے محرم عورتیں کون کون سی ان کو بیان کیا ہے. آیت نمبر 23 میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. یعنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں، بہویں، یہ سب تم پر حرام ہیں. یہ وہ باتیں تھیں جو پروردگار عالم نے چوتھے پارے میں ذکر کیا ہے. آخر میں خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگارا ہم سب کو تعلیمات اہل بیت کے ساتھ ساتھ تعلیمات قرآن پر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین.